تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو صرف فاتح نہیں ہوتی، وہ تہذیبوں کے معمار بنتی ہیں، خلافتوں کو سہارا دیتی ہیں اور آنے والے زمانوں کے لیے راستہ ہموار کرتی ہیں۔ ایسی ہی ایک شخصیت تھے سلطان طغرل بیگ رضی اللہ، سلجوقی سلطنت کے بانی، انصاف کے علمبردار اور خلافت عباسیہ کے سچے محافظ۔ طغرل بیگ کا تعلق ترک نسل کے اوغوز قبیلے سے تھا۔ ان کے دادا سلجوق بن دقاق ایک بہادر اور دیندار سردار تھے جن کے نام پر بعد میں سلجوقی خاندان کہلایا۔ طغرل بیگ کی پرورش ایک خانہ بدوش مگر جنگجو معاشرے میں ہوئی۔ بچپن ہی سے گھوڑا سواری، تیر اندازی اور لشکر کی قیادت ان کی فطرت میں شامل ہو چکی تھی۔ جب وسط ایشیا کے میدانوں میں ترک قبیلے اپنی نئی جگہوں کی تلاش میں رواں تھے، اس وقت طغرل بیگ اور ان کے بھائی چغری بیگ نے اپنی قیادت میں سلجوقی خاندان کو منظم کیا۔ جلد ہی ان کی نظریں مشرقی ایران کے زرخیز علاقوں پر جم گئیں جہاں غزنوی سلطنت کا اثر تھا، لیکن وقت نے کروٹ لی اور 1040 میں ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی، جنگ دندان قان۔ اس معرکے میں طغرل بیگ نے سلطان مسعود غزنوی کو شکست دے دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سلجوقی سلطنت کا سورج طلوع ہوا۔ نشاپور کو دارالحکومت بنایا گیا۔ عدل، علم اور شریعت کے اصولوں پر مبنی حکومت کا آغاز ہوا۔ علماء اور قاضیوں کو اختیار دیا گیا، مدارس کی بنیاد رکھی گئی اور رعایا کی فلاح اولین ترجیح قرار پائی۔ طغرل بیگ کا تصور حکومت محض فوجی طاقت پر نہیں بلکہ روحانی قیادت پر قائم تھا۔ اس دوران بغداد، جہاں عباسی خلیفہ محصور تھا، ایک غیر عرب شیعہ خاندان آل بویہ کے زیر اثر آ چکا تھا۔ بویہی حکمران شیعہ اثنا عشری عقیدے سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے 945 میں عباسی خلافت کو سیاسی طور پر بے اختیار کر دیا تھا۔ عباسی خلیفہ کو صرف ایک علامتی مذہبی سربراہ کے طور پر باقی رکھا گیا، جبکہ اصل اقتدار، فوج، خزانہ اور فیصلے آل بویہ کے ہاتھ میں تھے۔ یہ خاندان دراصل دیلمی نسل سے تعلق رکھتا تھا اور ایران کے شمالی علاقوں سے ابھر کر ری، شیراز اور آخر کار بغداد پر قابض ہو چکا تھا۔ اگرچہ انہوں نے عباسی خلفاء کو تخت سے نہیں اتارا، مگر ان کی حکومت میں خلافت محض ایک رسمی عنوان بن کر رہ گئی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب عباسی خلیفہ القائم نے سلطان طغرل بیگ کو بغداد آنے کی دعوت دی تاکہ وہ بویہیوں کے اثر و رسوخ کو ختم کرے اور خلافت کو اصل وقار واپس دلائے۔ 1055 میں سلطان طغرل بیگ نے بغداد میں داخل ہو کر بویہی اقتدار کا خاتمہ کیا۔ شہر کے دروازے کھلے اور خلیفہ القائم نے نہ صرف طغرل بیگ کو خوش آمدید کہا بلکہ انہیں سلطان کا خطاب بھی عطا کیا۔ مگر طغرل بیگ نے خلافت کو کبھی چیلنج نہیں کیا بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس کا محافظ سمجھا۔ ان کی یہ عاجزی اور فراست آج بھی اسلامی سیاسی تاریخ میں روشن مثال ہے۔ وہ سادہ زندگی گزارنے والے، عبادت گزار حکمران تھے۔ ان کی مجلسوں میں علماء، صوفیاء، مجاہدین اور فقہا شریک ہوتے۔ قاضیوں کو انصاف میں آزادی حاصل تھی، رعایا کے مسائل براہ راست سنے جاتے اور فوج کو نظم و ضبط کا نمونہ بنایا گیا۔ ان کے دور میں علم دین اور فقہ کو نئی روح ملی۔ میں سلطان طغرل بیگ نے اس دنیا سے رخصت لی۔ ان کے بعد ان کے بھتیجے الپرسلان نے حکومت سنبھالی اور پھر ملک شاہ نے۔ لیکن وہ بنیاد جو طغرل بیگ نے رکھی تھی وہی بعد کے عظیم دور کی بنیاد بنی، چاہے وہ نظام الملک توسی کے مدارس ہوں یا صلیبی جنگوں میں اسلام کا دفاع۔ طغرل بیگ صرف ایک سلطان نہیں تھے، وہ ایک تصور تھے، عدل، وفاداری اور قیادت کا۔ وہ تلوار کے ساتھ علم و عدل کا علم بھی بلند کرتے تھے۔ وہ ان حکمرانوں میں سے تھے جنہوں نے خلافت کو سہارا دیا، نہ کہ اسے رون ڈالا۔ وہ تاریخ کے ان درخشاں ستاروں میں سے ہیں جن کی روشنی آج بھی تاریخ کے آسمان پر چمک رہی ہے۔ اگر آپ کو ایسی مزید 3D کارٹون کہانیاں دیکھنی ہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور بن جائیں ٹونی مستی ورلڈ کا حصہ۔